بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ گھر کے اندر کتوں کو پالنا بچوں کی صحت کے لیے بے حد نقصان دہ ہو سکتا ہے، لیکن کیا یہ بات درست ہے کہ کتوں کو پالنے کی وجہ سے بچوں کو گھر میں کوئی فائدہ بھی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ کہ یہ کتوں کی نسلیں ایسی ہیں جو کہ بچوں کے لیے کیا بڑوں کے لیے بھی بے حد خطرناک ہوتی ہیں۔ انہی میں سے ایک پٹ بل نسل کا کتا بھی ہوتا ہے۔ یہ کتے بہت ہی زیادہ غصے والے ہوتے ہیں اور کبھی بھی کسی پر حملہ کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ ان کو کئی بار اپنے مالکان پر حملہ کر کے ان کو جان سے مارتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے۔ اسی وجہ سے بچوں کو تو ان کتوں کے قریب بھی جانے سے گریز ہی کرنا چاہیے، چونکہ یہ خوفناک کتا اگر غصے میں ہو تو بچے کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے اکثر والدین خاص طور پر اپنے بچوں کو اس کتے کی شکل یاد کرواتے ہیں کہ ان کے بچے اس کے پاس بھی نہ جائیں۔ حقیقت میں یہ کتا دوستی بھی کر سکتا ہے، اور آج آپ کو ہم ایسی ہی 4 سالہ لڑکی کی کہانی سنائیں گے جو کہ 6 ایسے ہی خوفناک اور بھوکے کتوں کے کمرے میں داخل ہو گئی، اور پھر اس کے ساتھ کتوں نے جو کیا اسے دیکھ کر شاید آپ بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہ کریں۔ ناظرین گرامی، اکثر اوقات یہ کتے غصے میں اور خاموش ہی رہتے ہیں، اور ان کی بے پناہ طاقت کے آگے شاید ہی کوئی بچہ بچ پائے۔ اس لڑکی نے بھی اپنے گھر میں 6 ایسے ہی کتے پالے ہوئے تھے، اور اس کے گھر میں ایک 4 سالہ بچی بھی تھی۔ اس سن کی ماں نے سوچا کہ جب میری بیٹی ان کتوں کے کمرے میں جائے گی تو میں اس سارے واقعے کو ریکارڈ ضرور کروں گی، شاید کوئی بھی اس عورت کے اس کام کو پاگل پن ہی کہے۔ اس عورت نے اپنے یہ کتے بڑے ہی اچھی طرح پالے تھے، اور اس کو پورا یقین تھا کہ وہ کبھی بھی کسی انسان پر حملہ نہیں کریں گے۔ اس کی بیٹی کو ان کتوں کے ساتھ دوستی کرنے کا بے حد شوق تھا، لیکن کوئی بھی شخص جو ان جانوروں کو جانتا ہے وہ اس کو ایسا کرنے سے ہر ممکن کوشش کر کے روک دے۔ آخرکار ایک دن اس کی بچی ان کتوں کے کمرے میں داخل ہو گئی، اور یہ عورت بجائے شور مچانے کے، بچی کو باہر نکالنے کے یا مدد کی کوشش کرنے کے باہر کیمرہ اٹھا کر کھڑی رہی۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ یہ کتے اس وقت تھے بھی ایک نہیں بلکہ 6 تھے، اور تھے بھی بھوکے۔ ادھر اس کی ماں کو پورا یقین تھا کہ اس کے پالے ہوئے یہ کتے اس کی بیٹی کو بالکل بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور وہ کھڑی خاموشی سے دیکھتی رہی کہ کیسے اس کی بیٹی ان کتوں کے ساتھ برتاؤ کرے گی۔ یہ بچی ان کتوں کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، اور اس کے ہاتھ میں ان کتوں کو ڈالنے والی خوراک بھی تھی۔ اس نے خوراک کی بالٹی اپنی کمر کے پیچھے کر لی، اور ادھر ان کتوں کو اس کی موجودگی کا مکمل طور پر پتہ چل چکا تھا۔ ان کو پتہ چل چکا تھا کہ کھانے کا وقت آ چکا ہے، لیکن کس کو کھانے کا یہ بات ابھی وقت کے ساتھ پتہ چلنی تھی۔ یہ بچی بھی کمال بہادری کا مظاہرہ کرتی رہی، اور سامنے کھڑی ہو کر اشارے سے ان کتوں کو رکنے کا بولا۔ کتے بھی اس کے اشارے پر رک گئے، اور اسی اثناء میں اس بچی نے ان کتوں کے سامنے اس بالٹی کو الٹ دیا، اور کسی بھی کتے نے بھوکے ہونے کے باوجود نہ تو کھانے کی طرف لپکنے کی کوشش کی اور نہ ہی اس بچی کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد یہ بچی کھڑی ہو گئی، اور ادھر یہ کتے بھی کھانے کی طرف نہیں جا رہے تھے۔ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اگر یہ کتے اپنی خوراک کی طرف نہیں جا رہے تھے تو پھر آخر ان نے کس کو کھانے کا پروگرام بنایا تھا؟ یہ چند لمحے اس کی ماں کے لیے کئی گھنٹوں تک لمبے ثابت ہوئے۔ یہ بچی کھانا ڈالنے کے بعد کھڑی ہوئی، اور اس نے ہاتھ کے اشاروں سے گنتی گننا شروع کی۔ اس کی ماں نے ان کتوں کو 5 تک گننے تک عادی کیا تھا، اور وہ جو ہی 5 تک گنتی اس کے بعد جا کر یہ کتے کھانا کھانے لگتے۔ اس 4 سالہ بچی نے بھی 1 2 3 4 اور پھر جو ہی 5 کہا، یہ کتے لپک کر اپنے کھانے تک آ گئے۔ اب اس کی ماں کو سمجھ آ چکی تھی کہ اس کی ان کتوں پر پالنے اور ان کو ٹریننگ پر کی جانے والی محنت رنگ لا چکی ہے۔ جس نے یہ تصاویر دیکھیں، اگر وہ ان کتوں کے بارے میں ذرہ برابر بھی جانتا تھا تو اس کے لیے اس بات پر یقین کرنا بے حد مشکل تھا۔ اس لڑکی نے کہا کہ یہ 6 کے 6 کتے اکٹھے رہتے ہیں، اور ان کو الگ کرنا بے حد مشکل ہے، اور یہ بندے پر ہوتا ہے کہ وہ ان کو کس طرح سے پالتا ہے اور انسانوں کے لیے ان میں محبت بھرتا ہے یا پھر نفرت۔ ناظرین محترم، کتے انسان کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو وہ انسانوں کی جان بچانے کے لیے کچھ ایسا کر گزرتے ہیں جس کا انسان اپنے وہم و گمان میں بھی تصور نہیں کر سکتا۔ کچھ ایسا ہی اس برطانوی عورت کے ساتھ بھی ہوا، جس کی ایک نہ نظر آنے والے خطرے سے جان ایک کتے نے بچائی۔ کیولو نام کے اس کتے کو ایل ہینا بٹلر اور اس کے فیانسے رکی برنز نے تب اڈاپٹ کیا جب وہ بہت چھوٹا تھا۔ اب کیولو بہت بڑا ہو چکا تھا، اور ایل ہینا بھی پریگننٹ ہو چکی تھی۔ ایل ہینا اور اس کا شوہر اپنے گھر میں ایک بچے کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ اگرچہ ان کا کتا وزن میں ان سے بھی زیادہ بڑھ چکا تھا، لیکن وہ اپنے مالکان کے ساتھ بہت ہی اچھی طرح پیش آتا تھا، حتیٰ کہ وہ اپنے مالکان پر غرانا تو دور، ان پر بھونکتا بھی نہیں تھا۔ انہیں امید تھی کہ ان کا یہ پالتو کتا ان کے نئے آنے والے بچے کے ساتھ بھی ایسے ہی دوستی کرے گا، لیکن جلد ہی انہیں پتہ چل گیا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی ایل ہینا کو کچھ ہی ماہ ہوئے تھے کہ اس کو کمر میں بہت شدید درد ہونا شروع ہو گیا۔
وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ درد بالکل نارمل ہے کیونکہ پریگننسی کی وجہ سے پیٹ پر وزن پڑتا ہے اور یوں کمر کے مسلز بھی کھنچ جاتے ہیں اور ان میں درد ہو سکتا ہے۔ وہ مطمئن ہو کر واپس اپنے گھر میں آ تو گئی، لیکن اس کے گھر میں کوئی تھا جو مطمئن نہیں تھا۔ ایلہنا نے اپنے پالتو کتے کیولو کو اپنے ارد گرد عجیب طرح برتاؤ کرتے ہوئے نوٹ کیا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیوں ہے۔ جب ڈاکٹرز نے مجھے گھر یہ کہہ کر بھیج دیا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، تو کیولو میرے سامنے اتنی دیر تک مجھے بیٹھا گھورتا رہا کہ مجھے ڈر لگ گیا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ میرا وہم ہو، لیکن کیولو کا برتاؤ ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید عجیب سے عجیب تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ یہ کتا ہمیشہ بڑا ہی خاموش اور خوش رہتا تھا، لیکن اب وہ بدل چکا تھا اور وہ اکثر غصے میں اس کے بڑے ہوئے پیٹ کی طرف دیکھ کر بھونکتا رہتا تھا۔ آج صبح جب ایلہنا کام پر گئی تو اس کے شوہر نے دیکھا کہ ان کا کتا بہت ہی عجیب طرح اپنی مالکن کی طرف دیکھ کر بھونکا، اور جب سے یہ لوگ اس کتے کو پال رہے تھے تب سے یہ کتا اس طرح کبھی بھی نہیں بھونکا تھا۔ وہ اس عجیب تبدیلی کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب ان نے اس بارے میں ایک تصویر فیس بک پر پوسٹ کی تو تب سب کچھ اچانک بدل گیا۔ یہ کتا اب نہ صرف اپنی مالکن کے پیٹ کی طرف دیکھ کر بھونکتا تھا، بلکہ وہ اس کو اپنے منہ سے ٹکر بھی مارتا، روتا اور کافی دیر تک اپنی مالکن کو گھورتا رہتا، جیسے یہ بے زبان اپنی مالکن کو کچھ کہنا سمجھانا چاہ رہا ہو۔ ایلہنا نے بتایا کہ فیس بک پر جب میں نے اس بارے میں تصویر اپلوڈ کی تو میرے سارے دوستوں نے کہا کہ مجھے اپنے کتے کی ان حرکتوں کو سیریس لینا چاہیے۔ اب اس کپل کو یقین ہو چکا تھا کہ کیولو ان کو کچھ بتانا چاہ رہا ہے۔ ایلہنا نے کیولو کے اس کام کو ایک خطرے کے الارم کے طور پر لیا اور واپس ہسپتال چلی گئی تاکہ ایک بار پھر سے چیک اپ کروا سکے۔ ایلہنا کو ڈاکٹرز نے چیک کیا تو فوراً سے ایلہنا کو ICU میں شفٹ کر دیا گیا۔ اس جوڑے کو تب بے حد خوف آیا جب ڈاکٹرز نے ان کو بتایا کہ وہ ایک یقینی موت سے کچھ ہی لمحے دور تھی۔ آخرکار ایلہنا کو اپنی کمر میں موجود شدید درد کی وجہ پتہ چل چکی تھی۔ ایلہنا کو دونوں گردوں میں ایک انفیکشن ہو چکا تھا، جس وجہ سے اس کو کمر میں اچانک سے درد کی ٹیسیں اٹھتی تھیں۔ سونے پر سہاگا یہ کہ یہ انفیکشن بہت ہی کم لوگوں کو ہوتا ہے اور ہر سال سارے UK میں تقریباً ایک انسان کو ہی ایسا انفیکشن ہوتا ہے۔ اگر وہ وقت رہتے ڈاکٹر کے پاس نہ آتے تو نہ صرف ایلہنا مر چکی ہوتی، بلکہ اس کے پیٹ میں پلنے والی معصوم سی جان کو کوئی بھی بچا نہ سکتا۔ ایلہنا کو اندازہ تھا کہ کس نے اس کی جان بچائی ہے۔ خوش قسمتی سے ایلہنا جلد ہی صحت مند ہو گئی اور اس کی پریگننسی ایک بار پھر سے نارمل ہو گئی۔ کچھ ہی مہینوں میں ایلہنا نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا جس کا نام ان دونوں نے لنکن رکھا۔ ان دونوں کی فیملی میں ایک نئے باب کا آغاز ہو چکا تھا۔ جیسے ہی لنکن پیدا ہوا کیولو فوراً سے اس کا دوست بن گیا۔ یہ دونوں اکٹھے سوتے اور کیولو لنکن کا اتنا خیال رکھتا جتنا کہ کوئی انسان بھی نہ رکھ پائے۔ جب ایلہنا نے اپنی کہانی ایک خبر رساں ادارے کو بتائی تو کیولو کو RSPCA اینیمل ہیرو ایوارڈ کے لیے نامینیٹ کر لیا گیا۔ آج بھی کیولو اپنی فیملی کی صحت کے بارے میں ان کا خیال رکھتا ہے۔ حال ہی میں ایلہنا نے ایک تصویر شیئر کی جس میں کیولو بیمار لنکن کے ساتھ لیٹا ہوا ہے۔ ایلہنا نے بتایا کہ صبح صبح کیولو دوڑتا ہوا میرے کمرے میں داخل ہوا اور عجیب عجیب آوازیں نکالنے لگا۔ میں لنکن کے کمرے میں گئی تو آگے لنکن بخار میں تپ رہا تھا۔ ایک بار پھر سے یہ کتا اس سارے خاندان کو ایک مصیبت سے بچا چکا تھا۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔